ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم كما أخرجه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال الله عز وجل كل عمل بني آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. حضرات سامعین کرام، ہم لوگ ماہ رمضان کی بالکل دہلیز پر کھڑے ہیں. ایک دو دن میں انشاءاللہ یہ عظیم الشان مہینہ شروع ہونے والا ہے. ہم نے اس مہینے کے فضائل اور اس مہینے کے مقاصد پر کچھ گفتگو پچھلے جمعے کی تھی. آج بھی انشاءاللہ اسی سلسلے کی چند باتیں عرض کرنی ہیں. میں نے آپ حضرات کے سامنے بخاری اور مسلم کی ایک حدیث پیش کی ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ جل جلالہ کا ارشاد ہے کہ کل عمل ابن آدم لہ الا الصیام، کہ انسان کے بنو آدم کے تمام اعمال اور تمام نیکیاں اسی کے لیے ہیں سوائے روزوں کے. فَإِنَّهُ لِي، کیونکہ روزے میرے لیے. وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، اور روزے کا بدلہ میں خود دوں گا. روزے کا جو اجر ہے، روزے کا جو ثواب ہے، وہ میں خود دوں گا. اس حدیث مبارک میں اللہ تعالیٰ نے روزے کی دو خصوصیات بیان فرمائی، اور یہ روزے کی ایسی خصوصیات ہے جو دیگر عبادتوں کو حاصل اور شامل نہیں ہے. سب سے پہلی بات اللہ نے فرمائی کہ انسان جتنی نیکیاں کرتا ہے اور جتنی عبادات کرتا ہے وہ تمام عبادات اس کے لیے ہیں سوائے روزے کے، کہ روزہ جو ہے وہ میرے لیے ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کیا نماز اللہ کے لیے نہیں ہے؟ کیا زکوٰۃ اللہ کے لیے نہیں ہے؟ کیا حج اللہ کے لیے نہیں ہے؟ کیا دیگر عبادات اللہ کے لیے نہیں ہے؟ ظاہر ہے کہ سب کچھ اللہ کے لیے ہے. اگر نماز اللہ کے لیے نہیں ہوگی تو وہ نماز ہی نہیں ہوگی، وہ عبادت ہی نہیں بنے گی.
زکوٰۃ اگر اللہ کے لیے نہیں دی جائے گی تو وہ زکوٰۃ ہی نہیں ہوگی، اس کو عبادت کا درجہ ہی حاصل نہیں ہوگا۔ حج اگر اللہ کے لیے نہیں ہوگا تو وہ عبادت ہی نہیں بن سکے گا۔ تو معلوم ہوا کہ تمام عبادات اللہ کے لیے ہیں۔ تو پھر آخر کیا وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی تمام عبادتوں میں سے صرف روزے کے بارے میں فرما رہے ہیں فَإِنَّهُ لِي، کہ روزہ تو میرے لیے ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ اس ارشاد کا مقصد روزے کی خصوصیت کو اور روزے کی فضیلت کو بیان کرنا ہے۔ دیگر عبادتوں کا انکار مقصود نہیں ہے کہ دیگر عبادتیں اللہ کے لیے نہیں ہیں، یہ بتانا مقصد نہیں ہے، بلکہ صرف روزے کی خصوصیت کو بیان کرنا مقصود ہے۔ یہ اسی طرح ہے جیسے کسی انسان کے 10 لڑکے ہوں، لیکن ان میں ایک لڑکا جو ہے بڑا قابل ہو، بڑا ہونہار ہو، بڑا باصلاحیت ہو، بڑا با اخلاق اور فرما بردار ہو، تو باپ کسی موقع پر جہاں اس کے سارے لڑکے موجود ہوں، وہاں اپنے اس لڑکے کو سینے سے لگا کر سب کے سامنے کہتا ہے کہ میرا بیٹا تو یہ ہے۔ مقصد یہ نہیں ہے کہ دیگر جو 9 کھڑے ہیں وہ اس کے بیٹے نہیں ہیں، مقصد اس کی خصوصیت کو بیان کرنا ہے۔ تو عبادات سب اللہ کے لیے ہیں، اگر کوئی عبادت اللہ کے لیے نہیں ہوگی تو وہ عبادت ہی نہیں ہوگی۔ لیکن اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ إِلَّا الصَّوْمَ فَإِنَّهُ لِي، کہ روزہ تو میرے لیے ہے۔ اس کے بعد فرمایا وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، اور روزے کا بدلہ میں خود عطا کروں گا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا دیگر جو عبادات ہیں ان کا بدلہ اللہ نہیں دیں گے؟ جواب یہ ہے کہ ان کا بدلہ بھی اللہ دیں گے۔ تو پھر روزے کے بارے میں خاص طور پہ کیوں کہا جا رہا ہے کہ روزے کا بدلہ میں دوں گا؟ جب ہر عبادت اور ہر نیکی اور ہر عمل صالح کا بدلہ اللہ دیں گے تو صرف روزے کے بارے میں یہ کیوں کہا جا رہا ہے فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، کہ روزے کا بدلہ میں دوں گا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ تمام عبادتوں کا بدلہ اس عام نظام کے تحت دیا جائے گا جو اعمال صالحہ کے اجر و ثواب کو دیے جانے کا نظام اور سسٹم ہے۔ لیکن جب روزے کے بدلے کا، روزے کے اجر و ثواب کے دیے جانے کا موقع آئے گا تو اس اجر و ثواب کو اللہ تعالیٰ خود روزے داروں کو دیں گے۔ اب بات تو ایک ہی ہے، چاہے عام سسٹم اور عام نظام کے مطابق اجر ملے وہ بھی اللہ کی طرف سے ہے، اور اللہ تعالیٰ بذات خود جو اجر و ثواب عطا فرمائے وہ بھی اللہ کی طرف سے ہے۔ لیکن اگر ہم غور کریں تو دونوں میں بہت فرق ہے۔ اس کو میں مثال سے سمجھاؤں کہ جہاں ہم قطر میں رہتے ہیں یہاں سینکڑوں مدارس ہیں۔ مدارس میں جو امتیازی نمبرات سے کامیاب ہونے والے طلباء ہیں، اسٹوڈنٹ ہیں، حکومت کی طرف سے ان کو انعامات ملتے ہیں۔ اب ایک تو انعام ملنے کا عام نظام ہے کہ حکومت کی طرف سے انعام جس مدرسے کا وہ طالب علم ہے اس مدرسے کے ادارے کو دے دیا جاتا ہے، مینجمنٹ کو، اور پھر وہ کوئی دن متعین کر کے مدرسے میں ایک چھوٹی سی تقریب منعقد کرتے ہیں اور چند اساتذہ اور اسٹاف والوں کے سامنے اس طالب علم کو وہ انعام دے دیتے ہیں۔
لیکن اگر کسی موقع پر شیخ تمیم خود فرمائیں جو کہ حاکم ہیں کہ اس کو انعام میں خود اپنے ہاتھوں سے دوں گا، تو ظاہر ہے کہ جو انعام وہ اپنے ہاتھوں سے دیں گے وہ بھی حکومت کی طرف سے ہے، اور جو انعام عام سسٹم کے تحت طلبہ کو دیا جا رہا ہے پورے ملک کے اندر وہ بھی حکومت کی طرف سے ہے، لیکن دونوں میں خصوصیت کے اعتبار سے زمین آسمان کا فرق ہے۔ اور اگر کوئی بادشاہ اپنے ہاتھوں سے شاہی محل میں بلا کر کسی کو انعام دیتا ہے تو یہ اتنی بڑی فضیلت ہے اور اتنی بڑی خصوصیت ہے اور اتنا بڑا خوشی کا مقام ہے کہ انعام ملنے کی اتنی خوشی نہیں ہوگی جتنا بادشاہ کے ہاتھ سے ملنے کی خوشی ہوگی۔ تو تمام نیکیوں کا جو اجر ہے، ثواب ہے، وہ بھی اللہ کی طرف سے ہے، اور روزے کا جو اجر و ثواب ہے وہ بھی اللہ کی طرف سے ہے۔ فرق یہ ہے کہ تمام اعمال صالحہ کا جو اجر ہے وہ اجر ملنے کا جو عمومی نظام اور سسٹم ہے اس کے مطابق ہر ایک کو ملے گا، لیکن روزہ رکھنے کا جو اجر و ثواب ہے اللہ تعالی بذات خود روزے داروں کو وہ عطا فرمائیں گے۔ فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ۔ اب یہاں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر روزے کے اندر ایسی کیا خاص بات ہے کہ جو نماز میں نہیں ہے، اور جو زکوٰۃ میں نہیں ہے، جو حج میں نہیں ہے، جو جہاد میں نہیں ہے، کہ روزے کو اللہ فرما رہے ہیں کہ روزہ تو میرا ہے اور اس کا بدلہ میں خود دوں گا، حالانکہ نماز جو ہے ارکان اسلام میں سب سے عظیم اور سب سے بڑا رکن ہے۔ قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کے بارے میں سوال کیا جائے گا، اور مثال کے طور پہ جہاد ہے، ذروۃ سنام الاسلام ہے۔ تو اتنی بڑی بڑی عبادتیں ہیں جن کو یہ خصوصیت حاصل نہیں ہے، آخر کیا وجہ ہے کہ روزے کو یہ خصوصیت اور فضیلت حاصل ہے؟ اس سلسلے میں علماء کرام نے بہت سی وجوہات بیان کی، ہر ایک نے اپنے فہم کے اعتبار سے، اپنے ذوق کے اعتبار سے الگ الگ وجہ بیان کی۔ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے تقریباً 10 اقوال اس سلسلے میں نقل فرمائے ہیں۔ میں یہاں صرف 2 قول نقل کرتا ہوں، کیونکہ اگر ہم تمام اقوال نقل کریں گے تو کافی تاخیر ہو جائے گی۔ ایک قول یہ ہے کہ روزے کو جو یہ خصوصیت حاصل ہوئی ہے وہ اس وجہ سے کہ روزے کے اندر صفت صبر پائی جاتی ہے، اور صبر ایسی عبادت ہے کہ صبر سے بڑی کوئی عبادت نہیں۔ تمام عبادتوں کا جو اجر ہے اس کی ایک لمٹ ہے، اس کی ایک حد ہے، لیکن روزے کا جو اجر ہے اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے، اس کی کوئی حد نہیں ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، کہ صبر کرنے والوں کو ان کے صبر کا اجر ملے گا، ثواب ملے گا بغیر حساب، ان لمٹ، بے حساب ان کو اجر ملے گا، اس کی کوئی حد نہیں ہے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ بندہ جتنے بھی اعمال صالحہ کرتا ہے اور جتنی بھی نیکیاں کرتا ہے، ان تمام نیک کاموں میں جو سب سے عظیم عبادت ہے اور سب سے عظیم طاعت ہے اور سب سے بڑا نیکی کا عمل ہے
وہ صبر ہے۔ اسی لیے بعض علماء کرام نے فرمایا کہ مصیبت اور پریشانی کے موقع پر جب بندہ صبر کرتا ہے اور سچے دل سے صبر کرتا ہے، اپنے کو اپنے آقا کے حکم کے آگے سرنڈر کرتا ہے، تو اس کو اللہ تعالی کا ایسا تقرب حاصل ہوتا ہے کہ جو سالوں کی عبادت اور مجاہدے سے حاصل نہیں ہوتا۔ لہذا یاد رکھیے کہ جب بھی ہمارے اوپر کوئی پریشانی آئے، ہمارے اوپر کوئی مصیبت آئے، تو ہم صبر کا دامن ہاتھ سے جانے نہ دے، کیونکہ یہ اللہ کے تقرب کا ایسا موقع ہے اور ایسا گولڈن چانس ہے کہ جس سے بڑی کوئی عبادت نہیں ہے۔ ساری عبادتوں کا اجر محدود، لیکن صبر کا جو اجر ہے وہ لامحدود۔ اس لیے اگر ہمارے اوپر کوئی پریشانی آئے، کوئی مصیبت آئے، کوئی غم آئے، تو ہم اس پر صبر کریں، اور اس صبر کا جو اجر و ثواب ہے ہم اللہ تعالیٰ سے اس کی امید کریں۔ یقین جانیے قیامت کے دن ایسا ہوگا کہ بہت سے ایسے لوگ جو یہ نہیں سمجھتے ہوں گے کہ ہم بہت بڑے دیندار ہیں یا ہمارے پاس بہت زیادہ نیکیاں ہیں، لیکن جب ان کو وہاں اجر دکھایا جائے گا تو وہ اتنا بڑا اجر و ثواب ہوگا کہ وہ حیران رہ جائیں گے کہ اللہ، میں تو کوئی بہت بڑا عابد نہیں تھا، میں تو کوئی بہت بڑا اللہ والا نہیں تھا، میں تو کوئی تہجد گزار یا روزوں کا پابند نہیں تھا، میں تو حج عمرے کرنے والا نہیں تھا، میں تو خیرات و صدقات کرنے والا نہیں تھا، میں تو معمولی سے اعمال والا ایک مسلمان تھا، اتنا اجر مجھے کہاں سے مل گیا؟ تو فرمایا جائے گا کہ دیکھو فلاں موقع پر جب تم پہ پریشانی آئی تھی، مصیبت آئی تھی، تم نے اس کو اپنے رب کا فیصلہ سمجھ کر اس پر صبر کیا تھا کہ اللہ، تو نے اگر میرے لیے یہ مقدر کی ہے تو میں تیرے فیصلے پہ راضی ہوں، اور مجھے تجھ سے کوئی شکوہ نہیں ہے، اور کوئی رونا پیٹنا واویلا کچھ نہیں کیا تھا۔ یہ اس صبر کا اجر ہے۔ تو بندہ تمنا کرے گا کاش کہ میری پوری زندگی مصیبتوں میں گزرتی، کاش کہ میری پوری زندگی غموں میں گزرتی اور میں ان پہ صبر کر لیتا، تو آج تو میرے مزے ہی مزے ہوتے۔ لہذا یاد رکھیے، یہ پریشانیاں اور یہ بیماریاں اور یہ مصیبتیں اور یہ غموم اور یہ ہموم اللہ کی بہت بڑی نعمت ہیں، اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے بشرطے کہ ہم صبر کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو صبر کی توفیق عطا فرمائے۔ اور روزہ جو ہے یہ ایسی عبادت ہے کہ جس میں صبر ہی صبر ہے۔ پیاس لگ رہی ہے، ٹھنڈے ٹھنڈے پانی کی بوتلیں رکھی ہوئی ہیں، بھوک لگ رہی ہے، خوشبودار کھانے سامنے رکھے ہوئے ہیں، لیکن انسان اللہ کے حکم کے آگے اپنے کو سرنڈر کیے ہوئے ہے، نہ وہ پانی پی رہا ہے، نہ وہ کھانا کھا رہا ہے، اپنی ان خواہشات کو کنٹرول کر رہا ہے اللہ کی رضا کے لیے۔ اسی کا نام صبر ہے۔ تو چونکہ روزہ نام ہی صبر کا ہے، اور صبر اللہ کی سب سے بڑی عبادت اور اللہ کے تقرب کا سب سے بڑا ذریعہ ہے، اس وجہ سے روزے کی یہ خصوصیت بیان کی گئی کہ اللہ نے اپنی تمام بڑی بڑی عبادتوں کے سامنے یہ فرمایا کہ روزہ تو میرے لیے ہے۔
اور دوسرا قول وہ یہ ہے کہ ہر عمل، کوئی بھی عمل فی نفسی ہی چھوٹا بڑا نہیں ہوتا. ہر عمل کے اندر وزن پیدا کرنے والی جو چیز ہے وہ اخلاص ہے. جتنا اخلاص ہوگا اتنا اس عمل کے اندر وزن ہوگا، اور وہ ہمارا جو میزان عمل ہے، ترازو ہے اعمال کا، اس میں وہ بھاری ہوگا. اور جتنی اخلاص میں کمی ہوگی اتنا ہی وزن کم ہوگا. یہاں تک کہ اگر اخلاص بالکل نہیں ہے، ریاکاری ہے، دکھلاوا ہے، تو وہ عمل باعث اجر تو کیا ہوگا؟ وبال جان بن جائے گا. چنانچہ اگر کسی نے ہمالیہ پہاڑ کے برابر سونا اور چاندی اللہ کے راستے میں خرچ کر دی، لیکن اخلاص نہیں ہے، دکھلاوا ہے، ریاکاری ہے، نام و نمود ہے، اپنی واہوائی کا شوق ہے، تو یاد رکھیے اللہ کے نزدیک اس ہمالیہ پہاڑ کے برابر سونے کا صدقہ اور خیرات ایک ٹھیکرے کے برابر بھی اس کا وزن نہیں ہے. اور ایک مرتبہ بندہ اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہہ دے، اس کا کتنا وزن ہے؟ حدیث پاک میں آتا ہے کہ صدق دل کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ کسی نے ایک مرتبہ اگر لا الہ الا اللہ کہا تو اس کا اتنا وزن ہے کہ اگر ساتوں آسمان اور زمینوں کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دو اور دوسرے پلڑے میں اس لا الہ الا اللہ کو رکھ دو، خدا پاک کی قسم یہ جھک جائے گا، اتنا وزن ہے. تو معلوم ہوا کہ عمل جو چھوٹا بڑا ہوتا ہے وہ اخلاص کی وجہ سے ہوتا ہے. اللہ تعالی ہمارے ہر عمل کے اندر اخلاص کا وہ معیار پیدا فرمائے جو اللہ کو مطلوب ہو. جیسا اخلاص اللہ چاہتے ہیں اللہ تعالی ہمیں وہ اخلاص عطا فرما دے. اب روزے پر آئیے. روزے کے اندر اخلاص کا جتنا احتمال ہوتا ہے اور جتنا امکان ہوتا ہے وہ کسی اور عبادت میں نہیں ہوتا، کیونکہ ہر عبادت میں کوئی نہ کوئی فعل ہے، کوئی نہ کوئی کام ہے. آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو اس میں آپ رکوع سجدے کر رہے ہیں، آپ زکوٰۃ دے رہے ہیں تو آپ زکوٰۃ کی جو رقم ہے وہ غریبوں کو دے رہے ہیں، آپ حج کر رہے ہیں تو آپ احرام باندھ کر طواف اور سعی اور رمی وغیرہ کر رہے ہیں. ہر عمل نظر آتا ہے، دکھتا ہے، تو اس میں دکھلاوے کا احتمال ہوتا ہے. اور روزہ کسی کام کے کرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ روزہ تو 3 کاموں کو چھوڑنے کا نام ہے. صبح صادق سے لے کر غروب شمس تک روزے کی نیت سے ہم 3 کاموں سے اپنے کو روک دیں، کھانا پینا اور جماع، اسی کا نام روزہ ہے. تو روزہ چونکہ کسی کام کے کرنے کا نام نہیں ہے، اس وجہ سے اس میں دکھلاوے کا احتمال بہت کم ہے. اب 2 آدمی ہیں، ایک تو نماز پڑھ رہا ہے اور ایک روزے دار ہے، وہ بیٹھا ہوا ہے. تو اگر ایک اجنبی آئے گا تو اس کو پتہ چل جائے گا کہ یہ نماز پڑھ رہا ہے، یہ نمازی ہے، نماز پڑھ رہا ہے، بڑے اچھے رکوع کر رہا ہے، سجدے کر رہا ہے. لیکن یہ جو بیٹھا ہوا ہے یہ روزے دار ہے، یہ اس کو پتہ نہیں چلے گا، کیونکہ روزے میں کسی کام کو کرنا نہیں ہوتا جو نظر آئے دوسروں کو، بلکہ روزہ تو 3 کاموں کو چھوڑنے کا نام ہے. لہذا اس میں دکھلاوا اور ریاکاری کا احتمال بہت کم ہے. اور جتنا دکھلاوا ریاکاری کا احتمال کم ہوگا اتنا ہی اخلاص اس میں زیادہ ہوگا.
اور جتنا اخلاص کسی عمل کے اندر زیادہ ہوگا، نامہ اعمال کے اندر، میزان عمل کے اندر، وہ اتنا ہی عمل بھاری ہوگا۔ تو یہ دو خصوصیات ہیں روزوں کی۔ بعض علماء کرام نے فرمایا کہ ان دو خصوصیات کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے روزے کو ایسا خصوصی مقام عطا فرمایا ہے کہ فرمایا کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ تو میرا ہے، میرے لیے ہے، اور اس کا بدلہ میں خود دوں گا۔ اور ایک حدیث ہے جو رمضان کے فضائل کے سلسلے میں بہت معروف اور مشہور حدیث ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ حدیث منقول ہے، اور ہمارے یہاں واعظین اور خطباء اور مقررین اور رمضان کے موضوع پہ گفتگو کرنے والے بہت اہمیت کے ساتھ اس حدیث کو بیان کرتے ہیں، لیکن وہ حدیث جو ہے سند کے اعتبار سے متکلم فی ہے۔ اس کی سند میں ایک راوی ہیں علی ابن زید ابن جدعان، یہ ایک متکلم فی راوی ہے۔ ائمہ جرح و تعدیل نے ان پر کلام کیا ہے، اور یہ اس حدیث کے مدار سند ہیں۔ تو اس وجہ سے محدثین کرام کی دو جماعتیں ہو گئیں۔ ایک جماعت یہ کہتی ہے کہ یہ حدیث اتنی کمزور ہے کہ فضائل میں بھی اس سے استفادہ کرنا صحیح نہیں ہے، اور ایک جماعت کہتی ہے کہ یہ حدیث اتنی زیادہ کمزور نہیں ہے اور یہ فضائل کا موضوع ہے، لہذا اس میں اس حدیث سے استدلال کر سکتے ہیں۔ موجودہ دور میں سعودی عرب کے ایک بہت بڑے عالم ہیں ابو عبد الرحمن الظاہری، اب تو کافی بوڑھے ہو گئے ہیں، تقریباً 90 سال کے قریب ان کی عمر ہوگی۔ بہت بڑے سلفی عالم ہیں، 100 سے زیادہ ان کی تالیفات ہیں، ان کی کتابیں ہیں، اور سعودی حکومت نے ان کو بڑے بڑے ایوارڈ دیے ہیں ان کی علمی خدمات پر۔ 2012 میں ملک سلمان ایوارڈ ان کو دیا گیا تھا، 2016 میں کنگ عبدالعزیز ایوارڈ ان کو دیا گیا تھا ان کی علمی خدمات پر۔ انہوں نے اس حدیث پہ تحقیق کی اور اس کی سند کے اوپر ریسرچ کیا، اور پھر پوری تحقیق کرنے کے بعد انہوں نے پورا ایک رسالہ لکھا، پوری کتاب لکھی، اور اس کتاب کا نام انہوں نے رکھا البرہان علی تحسین حدیث سلمان۔ اور اس میں انہوں نے پوری ریسرچ کے بعد یہ ثابت کیا کہ یہ حدیث ضعیف نہیں ہے بلکہ حسن کے درجے کی یہ حدیث ہے، لہذا بغیر کسی شک و شبے کے فضائل میں اس حدیث سے استفادہ کیا جا سکتا ہے۔ بہرحال حدیث تو کافی طویل ہے، اس کے چند جملے انشاءاللہ میں آپ حضرات کے سامنے نقل کر کے ان کی شرح کروں گا۔ اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں روزے کے بارے میں کہ الصوم جنہ، کہ روزہ جو ہے ایک ڈھال ہے۔ ڈھال کسے کہتے ہیں؟ مجاہدین جب میدان جنگ میں جہاد کرتے ہیں تو ایک لوہے کی ڈھال استعمال کرتے ہیں تیر اور تلوار کے حملوں سے بچنے کے لیے۔ تو ڈھال جو ہوتی ہے یہ تیر اور تلوار اور نیزوں سے بچاتی ہے۔ تو الصوم جنہ، روزہ بھی ایک ڈھال ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کس چیز سے بچاتا ہے؟ بعض نے فرمایا کہ روزہ بچاتا ہے گناہوں سے، اور بعض نے فرمایا کہ روزہ بچاتا ہے جہنم سے، اور تیسرا اور راجح قول یہ ہے کہ روزہ دونوں سے بچاتا ہے، کیونکہ روزے کے اندر ایسی صفت ہے کہ یہ نفسانی خواہشات کو کچل دیتا ہے،
انسان کے اندر جو مادہ شہوانیہ ہے، گناہوں کی طرف رغبت کا مادہ، روزہ جو ہے اس کو کنٹرول کرتا ہے، اس پہ بریک لگاتا ہے اور شہوت کو ختم کرتا ہے۔ اور جہنم کے بارے میں آتا ہے کہ النار محفوفۃ بالشہوات، کہ جہنم تو گھری ہوئی ہے کس کے ساتھ؟ شہوتوں کے ساتھ، خواہشات کے ساتھ۔ وہ تمام لوگ جو دنیا میں اپنی خواہشات کے پیچھے بھاگتے ہیں اور نفسانی خواہشات کو پورا کرتے ہیں، وہی سب جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ تو جب روزہ انسان کو گناہوں سے بچائے گا تو لازمی طور پر وہ جہنم سے بھی انسان کو بچائے گا۔ اسی طرح اس حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کے مہینے میں نفل کا ثواب روزے کے برابر کر دیا جاتا ہے، نفل کا ثواب فرض کے برابر کر دیا جاتا ہے، اور ایک فرض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر کر دیا جاتا ہے۔ یہ ایک اسپیشل آفر ہے اللہ کی طرف سے، اور اتنی بڑی آفر ہے کہ ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے کہ ایک نفل کا ثواب ایک فرض کے برابر، یہ کوئی معمولی آفر نہیں ہے۔ اور پھر ایک فرض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر۔ نفل کسے کہتے ہیں؟ نفل ان نیک کاموں کو کہتے ہیں کہ جن کے کرنے نہ کرنے میں بندے کو اختیار ہے، جی چاہے ان کام اس پر عمل کرے اور جی چاہے بندہ اس پر عمل نہ کرے۔ اگر عمل کرے گا تو اس کو اجر ملے گا، ثواب ملے گا، اس کا فائدہ اس کو ملے گا۔ لیکن اگر اس نے اس نفل پر عمل نہیں کیا تو اس کا کوئی مؤاخذہ نہیں ہوگا، اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ اور فرض کسے کہتے ہیں؟ فرض کہتے ہیں جو لازم ہو، کمپلسری ہو، کہ اس کو ہر حال میں آپ کو اس پر عمل کرنا ہے، آپ کا جی چاہے یا نہ چاہے۔ آپ کو فرض چھوڑنے کا اللہ نے اختیار ہی نہیں دیا، لہذا فرض پر اگر آپ عمل نہیں کریں گے تو آپ گنہگار ہوں گے، آپ مجرم ہوں گے، اور اس کی سزا آپ کو بھگتنی ہوگی۔ یہ فرض ہے۔ نفل اور فرض کے درمیان جو درجات ہیں، ان کے درمیان جو فرق ہے وہ بہت بڑا فرق ہے۔ اب ایک بندہ ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ آج میں فجر کی نماز نہیں پڑھوں گا، اور فجر کی نماز جو کہ فرض ہے یہ تو میں آج نہیں پڑھوں گا، چھوڑ دوں گا، لیکن اس کے بدلے میں 1000 نفل نمازیں پڑھوں گا۔ اور ایک بندہ کہتا ہے کہ نہیں، میں تو فجر کی فرض نماز پڑھوں گا، ہاں البتہ میں نفل نماز کوئی نہیں پڑھوں گا۔ تو ان دونوں میں کون کامیاب ہے؟ وہ جو 2 رکعت فرض پڑھنے والا ہے وہ کامیاب ہے، اس کا کوئی نقصان نہیں ہے، اس نے اپنے فرض کو پورا کر لیا۔ اور یہ جو فجر کی 2 رکعت چھوڑ کر 1000 رکعتیں نفل پڑھنے والا ہے، یہ نقصان میں ہے، اور قیامت کے دن اس کی پکڑ ہوگی، کیونکہ ہزاروں رکعتیں نفل 1-2 رکعت فرض کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ کتنا فرق ہے نفل اور فرض کے درمیان۔ اور اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ اس مہینے میں ایک نفل کا ثواب ایک فرض کے برابر، اور ایک فرض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ کتنی بڑی آفر ہے،
اور رمضان نیکیوں کا کتنا بڑا سیزن ہے، اور آخرت کے لیے زیادہ سے زیادہ نیکیاں جمع کرنے کا، اپنے نامہ اعمال کے اندر زیادہ سے زیادہ وزن پیدا کرنے کا کیسا گولڈن چانس ہے۔ لہذا رمضان کا ایک ایک منٹ قیمتی ہے، رمضان کا ایک ایک لمحہ قیمتی ہے۔ ہم صرف روزے رکھیں اور تراویح پڑھ لیں اور باقی پورا 24 گھنٹہ ہم عام دنوں کی طرح گزار دیں تو یہ ہماری بہت بڑی محرومی ہے، ہمارا بہت بڑا لاس ہے، ہمارا بہت بڑا نقصان ہے۔ ہمیں اللہ کی اس آفر سے فائدہ اٹھانا چاہیے، اور جتنا ہو سکے ہمیں زیادہ سے زیادہ نیک کام اور عبادت، تلاوت، ذکر، تسبیحات، دعائیں، صدقات، خیرات، صلہ رحمی، جس کی بھی اللہ ہمیں توفیق دے، ہمیں زیادہ سے زیادہ اس پر عمل کرنا چاہیے تاکہ آخرت میں جو ہے یہ ہمارے کام آئے۔ دنیا میں اگر ہمیں کوئی ایسی آفر دے دے، ابھی میں دیکھ رہا تھا سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو کہ کسی شہر میں رمضان آفر کسی مارکیٹ میں لگی ہے، تو ایک ہجوم باہر کھڑا ہے جس میں سینکڑوں ہزاروں مرد عورتیں سب، اور جیسے ہی مارکیٹ کا دروازہ کھلتا ہے اس طرح مرد و عورت اندر گھستے ہیں معمولی سی آفر کے لیے۔ ان کا شوق، ان کا جذبہ دیکھنے کے قابل ہے۔ عورتیں اس کی پرواہ نہیں کر رہی ہیں کہ ہمارا مردوں کے ساتھ اختلاط ہو رہا ہے، مرد اس کی پرواہ نہیں کر رہے ہیں کہ ہماری عورتوں کے ساتھ بے پردگی ہو رہی ہے۔ سب اندھے باولوں کی طرح مارکیٹ کے اندر گھس کے سامان کے اوپر جو ہے اور چیزوں کے اوپر جو ہے دھاوا بول رہے ہیں، حالانکہ یہ معمولی سی آفر، یہ دنیا والے کیا آفر دیں گے، اللہ کی کتنی بڑی آفر ہے یہ۔ اگر ہمیں حکومت والے یہ اعلان کر دے کہ اتنے بجے تک، شام کو 5 بجے تک جو بھی ہمارے پاس لوہا لائے گا، ہم آفر یہ دیتے ہیں کہ اس لوہے کا وزن کر کے اس وزن کا جتنی سونے کی قیمت ہوگی ہم سونے کی قیمت ادا کریں گے، تو یاد رکھیے ہم 1 منٹ ضائع نہیں کریں گے۔ ہماری اگر دکان ہے اس دن دکان بند کر دیں گے، اگر ہم ڈیوٹی پہ جاتے ہیں وہاں سے چھٹی لے لیں گے، اور پورے دن ہم اپنے گھر سے لوہا اکٹھا کریں گے، کیلیں تک ہم نکال لیں گے، کیونکہ اتنی بڑی آفر ہے کہ جب ہم یہ لوہا لے کے جائیں گے تو سونے کی قیمت ہمیں ادا کی جائے گی۔ حالانکہ یہ ایسی آفر ہے جس سے دنیا کی چند دن کی زندگی کا فائدہ ہے، اور اللہ نے اتنی بڑی آفر جو ہمیں رمضان میں دی ہے، یہ آخرت کی ہمیشہ کی زندگی میں کام آنے والی چیز ہے۔ لہذا ہم دنیا کی آفر کے لیے، دنیا کی چند دن کے فائدے کے لیے ہم اپنا سارا نظام زندگی متاثر کر دیں گے، کھانا پینا بھی اس دن چھوڑ دیں گے تاکہ زیادہ سے زیادہ آفر سے ہم فائدہ اٹھائیں۔ تو اب آپ اندازہ لگائیے کہ اتنا مبارک مہینہ اور اتنی بڑی آفر، اور ایسی آفر جس کے تعلق ہماری آخرت کی ہمیشہ کی زندگی ہے، ہمیں کتنا اپنے کو اس کے لیے فارغ کرنا چاہیے۔ تمام غیر ضروری کاموں کو ہم بند کر دیں، جو بالکل ضروری کام ہیں ہمارے صرف ان کو بقدر ضرورت پورا کریں، باقی زیادہ سے زیادہ ہم وقت اس مہینے میں عبادت کے لیے، تلاوت کے لیے، نوافل کے لیے، تسبیحات کے لیے، دعاؤں کے لیے، صلہ رحمی کے لیے، نیک کاموں کے لیے فارغ کریں، تاکہ قیامت کے دن جب ہماری آنکھ کھلے اور ہمارے سامنے ہماری نیکیاں ہوں تو ہمیں اس دن مایوسی نہ ہو، اس دن ہمیں شرمندگی نہ ہو، اس دن ہمیں ندامت نہ ہو کہ اللہ نے کیسے کیسے موقع دیے تھے نیکیاں اکٹھا کرنے کے، اور ہم نے ان کو کس طرح غفلت میں ضائع کر دیا۔
اس حدیث کے اجزاء تو اور بھی باقی ہیں لیکن تاخیر ہو جائے گی، اس لیے آج میں اپنی گفتگو اسی پہ ختم کرتا ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیر مفتی صاحب، جزاک اللہ خیر۔ تو ہم لوگ انشاءاللہ دعا کی طرف آگے بڑھیں گے۔ میں انس بھائی کو ریکویسٹ کروں گا